کہا مکہ کے لیے افضل کا لفظ نہیں لگایا، جواب بھی دے دیا ہے، بڑا کا لفظ لگایا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی وہاں کا ثواب بڑا گننا چاہتے ہو، جو چیز بڑی گننا چاہتے ہو، حجم میں، سائز میں، رقبے میں، جس طرح اس کو بڑا کہا، افضل کا لفظ وہاں لائے نہیں، یہ جواب بھی اشارے میں دیا ہے۔ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ ساری دنیا دیوبندیت، وہابیت، نجدیت، چکڑالویت، گکھڑویت وغیریت جتنے بھی ہیں یہ، ان سب سے میرا سوال ہے، وہ اپنے آپ کو عشق کا بندہ کہہ رہے ہیں، فتویٰ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ تم نے اور بہت سی باتوں پر فتویٰ لگایا، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو عشق کا بندہ کہہ رہے ہیں، لیکن تم نے فتویٰ لگایا، مان لیا تم نے بندہ بمانا غلام بھی ہوتا ہے، تم نے خود مان لیا، اب تم عبد النبی نام پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ وہاں بھی تو مانا غلام ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، قرآن سے ثابت ہے، لیکن ان کے پاس عقل۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تحفہ ہے، بر صغیر والو، انڈیا والو، ناز کرو کہ وہ اس علاقے میں ہوئے ہیں۔ آج ہم نام پڑھتے ہیں علماء کے، کوئی مصر میں ہوا، کوئی اندلس میں ہوا، کوئی ملک شام میں ہوا، کوئی عراق میں ہوا، کوئی افغانستان میں ہوا، ہم سوچتے ہیں وہاں کیسے کیسے لوگ ہوئے، اور شکر کرو انڈیا والو تم مایوس نہ ہو، وہ اللہ نے امام احمد رضا کو تمہارے ہاں کیا۔ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اونچی اور اونچی، سب مان رہے ہیں کہ عالم اور جاہل برابر ہو سکتے نہیں۔ اب آئیے علم پہچانیے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، بچہ کہیں سے سیکھ کے آیا ہوا ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے، یا سکھایا جاتا ہے؟ سیکھ کے آیا ہے، اس کو سکھایا جاتا، عالم ہے وہ، جانتا ہے دودھ کیسے پینا ہے۔ آپ کا ہی بچہ نہیں، جانور کا بچہ بھی جانتا ہے دودھ کیسے پینا ہے، اس کو بھی عالم مانو نا۔ اگر صرف جاننے کا نام علم ہے تو پھر سب کو عالم مانو، کوئی کسی چیز کا جاننے والا، کوئی کسی چیز کا۔ اٹھاؤ کتابیں، قرآن سے پوچھو، حدیث سے پوچھو عالم کس کو کہتے ہیں، تو قرآن اور حدیث کا جب خلاصہ سامنے لاؤ گے تو پتا چلے گا عالم اس کو کہتے ہیں جو رب کو پہچانتا ہو، نبی کی عظمت کو جانتا ہو۔ اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں تو وہ عالم دین نہیں، وہ ظالم دین ہے۔ اس کو عالم دین کہہ سکتے، وہ دین پر ظلم کر رہا اور اپنے آپ کو بھی ظالم بنا رہا، جو نہ اللہ کو نہیں پہچانتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو نہیں پہچانتا، وہ شخص عالم کہلانے کا مستحق۔ اللہ فرماتا ہے قل، یہ لفظ قل قرآن میں آپ کو جگہ جگہ نظر آتا ہے، اس قل کے معنی اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے۔ میں آپ سے پوچھوں قرآن میں توحید کا بیان کہاں ہے، تو آپ سب کو نہیں بھی آیتیں یاد ہوں گی، سورہ اخلاص پڑھیں گے قل هو اللہ احد۔ علماء سے پوچھیں هو اللہ احد، ہوا ضمیر ہے، وہ اللہ ایک ہے، یہ ضمیر لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ کیونکہ ضمیر کا پتہ جب چلتا ہے مرجع سامنے ہو کہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے،
یہ قل کو ہٹا دیں، صرف هو اللہ احد پڑھیں تو مانا اتنا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اگر صرف اتنا کلمہ ہوتا، قل نہ ہوتا، تو کوئی سوال کرتا هو اللہ کون اللہ، وہ اللہ کون اللہ، تو یہ قل اسی کا جواب ہے۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ، کیا مطلب جب کوئی پوچھے کون اللہ تو وہ اللہ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اعلی حضرت کے قربان جاؤں، کیا پیارا شعر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ اگر نبی پاک نہ آتے مجھے اور آپ کو خدا کا پتہ مل سکتا؟ کوئی ہے دعویٰ کرنے والا؟ کوئی بتا سکتا؟ دیکھیں نا، شیطان لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا یا نہیں؟ مگر اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ لطیفہ سناؤں ایک؟ اجازت ہے؟ اللہ مجھے معاف کرے، آواز کے ساتھ نہ ہنسنا، مسجد کا احترام کرنا۔ جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی کانا، ٹھیک ہے نا؟ انگلش والے اس کو ون وے ٹریفک بھی کہتے ہیں، کوکائے، ون آئی پرسن۔ پنجاب کے علاقے لاہور میں انگریز کے دور میں ایک سکھ تھا جو پنجاب کی حکومت اس کو ملی تھی، اس کو رنجیت سنگھ کہتے ہیں، وہ اس کا لقب لگاتے ہیں مہاراجا۔ اتفاق سے ایک آنکھ والا تھا جس کو آپ کانا کہتے ہیں۔ اس کے زمانے میں وزارت کا قلم دان جس کے پاس تھا وہ مسلمان بزرگ عالم سید زادے تھے، سید بھی تھے، عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے۔ ان کے پاس وزارت کا قلم دان یہ گورنر تھا۔ ایک دن بڑی محفل میں اس راجے نے، اس کانے نے سوال کیا، تم کہتے ہو قیامت تک جو کچھ ہونا ہے قرآن میں بیان ہوا ہے، سب کچھ تمہاری کتاب میں، بتاؤ میرا ذکر کہاں ہے؟ میرا ذکر کہاں ہے؟ وہ حضرت جو تھے سید صاحب وہ سوچنے لگے میں اس کو کافروں والی آیتیں سناؤں گا تو یہ مانے گا نہیں، اور رنجیت کا لفظ عربی کا نہیں ہے کہ اس کا کہیں نام آیا ہو۔ وہ سوچ ہی رہے تھے، ایک میراثی بیٹھا ہوا تھا، میراثی جانتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتا تیرا ذکر قرآن میں کہاں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ جو کانا ہے وہ کافروں میں سے ہے۔ اس نے عربی کا کانا اردو کا کانا بنا دیا، اس وقت مسئلہ ابھی حل ہو گیا۔ وہ راجا بھی چپ ہو گیا، ابھی میرے کانے ہونے کا بیان آیا ہے، کچھ اور پوچھوں گا میری اصلیت کھل جائے گی۔ شیطان نے ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ پتا چلا صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمان ہوتا؟ کس نے بتایا یہ لا الہ الا اللہ؟ کہاں سے پتا چلا ہے؟ کیا سورس ہے تمہاری؟ قبر میں جائیں گے، پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان جواب دے گا اللہ ربی، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس پہ راضی نہیں ہوں گے فرشتے، دوسرا سوال کریں گے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، الاسلام و دینی، میرا دین اسلام۔ کس نے بتایا یہ لا الہ الا اللہ؟ کہاں سے پتا چلا ہے؟ کیا سورس ہے تمہاری؟ قبر میں جائیں گے، پہلا سوال ہوگا مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان جواب دے گا اللہ ربی، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس پہ راضی نہیں ہوں گے فرشتے، دوسرا سوال کریں گے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، الاسلام و دینی، میرا دین اسلام۔ اس پہ بھی راضی نہیں ہوں گے، پوچھیں گے من نبیوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا کہتا تھا؟ جب تک نبی کے بارے میں صحیح جواب نہیں دے گا پاس ہو سکتا؟ تو جو صرف توحید 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 کرتے پھرتے ہیں۔ کراچی میں ایک شخص ڈاکٹر مسعود عثمانی، اب تو آن جہانی ہو گیا ہے، اس کو توحید کا بڑا بخار چڑھ گیا۔
ان کو توحید کے معنی تو آتے نہیں، لڑوانے والی بات ہے۔ اس نے ایک مسجد بنائی، نام رکھا مسجد توحید۔ جس سڑک پہ وہ مسجد بنائی تھی اس کا نام رکھ دیا توحید روڈ۔ آہستہ آہستہ اس نے علاقے کا نام رکھا توحید کالونی۔ کالونی بھی اور توحید بھی۔ میں نے پہلے کہا نا ان کے پاس عقل ہوتی۔ دو بھائی تھے، دوسرے کی لڑائی ہو گئی اس سے، اس نے دوسری مسجد بنائی، لکھا مسجد توحید نمبر 2۔ سن رہے ہیں آپ؟ کدھر گئی توحید؟ توحید نمبر 1 اور توحید نمبر۔ ایک صاحب کو زیادہ ہی کچھ جوش آ گیا، انہوں نے اپنی بیوی کا نام ہی توحید رکھ دیا۔ اب کیا سلوک کرتے ہوں گے اس کے ساتھ آپ جانے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے توحید کو لڑوانے کے لیے رکھا۔ ہم نبی کا نام چومیں، ہم پر فتوا لگتا ہے۔ ہم نبی کی تعظیم کریں، ہم پر فتوا لگتا ہے۔ ہم نبی کے لیے عشق و محبت کی کوئی بات کرے، فتوا لگتا ہے، فوراً مشرک کہہ دیتے ہیں۔ ارے توحید کو جانتے بھی ہو، تمہیں پتا بھی ہے توحید کیا ہے؟ شیطان اپنے آپ کو مواحد کہتا تھا، بتاؤ اس کا عقیدہ کیوں قبول نہیں ہوا؟ اس سے بڑا مواحد تم میں کہاں ہوگا؟ ہم پر فتوے لگانے والوں وہ تم سے بڑا مواحد تھا، مگر اس کا ایمان قبول نہیں۔ اللہ فرماتا وہ تو تھا ہی کافروں میں سے۔ 6 لاکھ برس کی یا 30 لاکھ برس کی عبادت بھی کام نہیں آئی۔ زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا، کام آیا؟ اونچی عقیدہ کام آیا؟ علم کام آیا؟ اپنے آپ کو معلم الملکوت کہتا تھا نہیں؟ کبھی کہنا نہیں کہ فرشتوں کا استاد تھا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، فرشتوں کا استاد نہیں تھا، کہلاتا تھا اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد۔ اس کا علم کام آیا؟ اللہ نے کہا اٹھا سب کچھ، اٹھا اپنا عقیدہ، اٹھا اپنی عبادت۔ علم، اس نے جو بسترا اٹھایا بڑا بھاری تھا، اس کو کلیوں کی ضرورت تھی، کہاں جا کے ملے ہیں؟ میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، آپ کو پتا ہوگا۔ سوچیں اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا کیوں کام نہیں آیا؟ اس لیے کہ اس نے نبی کو مانا، اس کی عظمت کو مانا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کو خاکی بشر کہا، اس کی نظر خاک پر ہی رہی، آگے بڑھ سکی۔ دیکھیں نا یہ بلب ہے، اس بلب کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور ہوگا تو نظر آئے گا، ورنہ نظر آ سکتا؟ چاند سورج ستارے کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور چاہیے۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہیں دیکھا، قبر میں پہچانیں گے؟ پہچانیں گے یا نہیں؟ پتا چلا نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا نور نہیں، دل میں ایمان کا نور چاہیے۔ اور جن کے پاس ایمان کا نور ہوگا، فرشتے آئیں گے پوچھیں گے کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ تو وہ کہے گا میں تو انتظار کرتا تھا کب قبر میں جاؤں، کب ان کی زیارت ہو۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ وہ تو قدموں میں لہا لوٹ ہو جائے گا، اسے تو فرصت ہی نہیں ہوگی سرکار کی قدم بوسی سے، اور یہ کیا کہیں گے لا ادری ما ادری، ہم نہیں جانتے۔ کیوں نہیں جانتے؟ اس لیے کہ ایمان اونچی۔ اب مجھے یہ بتائیے ایمان کے لیے علم ضروری ہے یا نہیں؟ جو لوگ مانتے ہیں ذرا کہیں ایمان کے لیے علم چاہیے یا نہیں؟ ایمان یقین کا نام، ایمان تصدیق کا نام۔ آپ ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان مفصل، اس کے بعد ایمان مجمل۔
آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اور علماء سے پوچھے تصدیق بغیر علم کے ہوتی ہے؟ آپ ایک کاغذ لے کے آ جائیں حضرت مولانا منصور علی صاحب کے پاس یا دوسرے علماء کے پاس اور ان سے کہیں تصدیق کر دیں. کاغذ پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو یہ پوچھیں گے تصدیق کس بات کی؟ آپ کہیں بات نہ پوچھو تصدیق کر دو. کریں گے؟ پوچھ رہا ہوں. بغیر علم کے تصدیق ہوتی؟ پہلے بات بتاؤ، جب جانیں گے تب تصدیق کریں گے. کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، قیامت کو دیکھا، جنت کو دیکھا؟ تصدیق کیسے کر رہے؟ ماشاء اللہ علماء سے سننے والے لوگ ہیں نا آپ، ماشاء اللہ. خوشی ہوئی کسی نے جواب دیا جی جس نے دیکھا ہے اس سے سنا ہے، اور دیکھنے والی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، بغیر علم کے تصدیق نہیں ہوتی. اور میں آپ کو بتا چکا، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کا اعلان ہے. اور علم کے بغیر تصدیق نہیں ہوتی. تو ہم ان سب کی تصدیق کر رہے ہیں، اپنے آپ کو عالم بتا رہے ہیں. یہ علم کہاں سے ملا ہے؟ اس دیکھنے والے نے بتایا ہے. جب تک وہ نہ بتاتے ہمیں علم ہو سکتا تھا؟ نہیں. ایک بات اور سناؤں گا، پھر پتہ نہیں آپ سے کب ملاقات ہونی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے ہاں چاند پہ جھگڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہت ہوتا ہے. اپنے اپنے چاند پہ یا آسمان کے چاند پہ؟ مدت سے میرا چاند دکھائی نہیں دیا. شعر سنا رہا ہوں. مدت سے میرا چاند دکھائی نہیں دیا، اے رویت ہلال کمیٹی کہاں ہے تو؟ بہرحال یہ تو جملہ معترضہ. چاند پہ جھگڑا ہوتا ہوگا آپ کا. آپ کو ایک بات سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نبی کے بتانے کے بغیر علم کا، جاننے کا، تصدیق کا کوئی اعلان کر سکتے. آپ کے اس ملک میں، اس وطن میں، اس شہر میں یا کسی علاقے میں ہو سکتا ہے کوئی قانون، کوئی طریقہ ہوتا. میں شرعی طریقے کے مطابق بات کر رہا ہوں. روزے ہو گئے پورے، لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے، میدانوں میں نکلے ہوئے چاند دیکھنے کے لیے. مطلع ابر آلود، مطلع پیشانی کو کہتے ہیں، ابر بادل کو کہتے ہیں، یعنی آسمان کی پیشانی پر بادل آئے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہا چاند. کیا کریں؟ کوئی دوربین لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. اب تو اکثر لوگ دیکھتے نہیں ہیں، ریڈیو ٹی وی کا انتظار کرتے ہیں، خبر آئے یا مسجد سے اعلان ہو چاند دیکھنا چاہیے. چاند دیکھنے پر ثواب ہے. اس وقت جو دعا کرو وہ بھی قبول ہوتی ہے. آپ دیکھو گے نہیں تو گواہیاں کون دے گا؟ آپ کو چاند خود دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو ہر مہینے نیا چاند نکلتا دیکھنا چاہیے. سب لوگ نظریں لگائے ہوئے ہیں، ٹائم گزر رہا ہے، چاند کا اعلان نہیں ہوا. اچانک شور ہو گیا ایک گلی میں، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا. دوسرے نے پوچھا نہیں، تصدیق نہیں کی، اس نے آگے کہنا شروع کر دیا چاند ہو گیا، چاند. جناب چلی یہ مدن پورہ سے آ گئے، یہاں مینارہ مسجد سے قطری مسجد، شور مچنا شروع ہو گیا. مجھے زیادہ مسجدوں کے نام نہیں یہاں کے معلوم، علاقوں کے نام تو میں پوچھ ہی رہا ہوں. کوئی دادر کے کیا مانے، کولابا کے کیا مانے، بائی کولا کے کیا مانے. کہتے ہیں بس نام ہے جی، ہمیں معلوم نہیں. شور مچ گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا. ایک دوسرے سے سنتے ہوئے شور مچا دیا. کسی نے تسلی نہیں کی، کسی نے پوچھا نہیں. یہی بھیڑ چال. مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو شخص سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے کرے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. اور آپ کو یہ بیماری عام ہے. ارے پتا چلا یوں ہو گیا، بعد میں معلوم ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. پہلے تحقیق کرو. یہ جو افواہیں پھیلانا، غلط بات پھیلانا، یہ اچھی بات نہیں. اپنے آپ کو بھی درست کرو. خاص طور پہ گھروں میں جو بیماری ہے، بچے کو بھیجتے جا سن کے فلانا کیا بات کر رہا ہے، یہ غلط طریقے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ایک صاحب آئے مسجد کے خطیب، مرکزی مسجد کے خطیب صاحب کے پاس. حضرت جی آپ اجرے میں بیٹھے ہوئے ہو، ابھی تک اعلان نہیں کیا چاند ہوا ہے یا نہیں، گلی گلی میں شور مچ رہا ہے. کیوں بھائی چاند ہو گیا؟ مولانا صاحب آپ باہر نکل کے سنو، بچہ کہہ رہا ہے چاند ہو گیا.
مولانا صاحب پوچھیں کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام اسلام الدین۔ بھائی اسلام الدین تم نے چاند دیکھا؟ مفتی صاحب سچی بات ہے دیکھا میں نے نہیں ہے، وہ میرا پڑوسی ہے نظام الدین، وہ کہہ رہا تھا چاند ہو گیا، میں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ بھائی، اس کو نظام الدین کو بلاؤ۔ نظام الدین صاحب آئے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیوں بھائی چاند ہو گیا؟ مفتی صاحب باہر نکل کے تو دیکھو شور مچا ہوا ہے۔ بھائی شور تو مچا ہوا ہے، تم نے دیکھا؟ نہیں جی میں نے نہیں دیکھا، وہ میرا ساتھی ہے قیام الدین، اس نے کہا تھا، میں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ، قیام الدین کو لاؤ جی۔ قیام الدین صاحب آ گئے، کیوں جی چاند ہو گیا ہے؟ مفتی صاحب بچے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو، عورت سے پوچھو، مرد سے پوچھو، سب کہہ رہے ہیں چاند ہو گیا۔ بھائی سب تو کہہ رہے ہیں، تم نے دیکھا؟ جی نہیں دیکھا نہیں۔ اور میرا ساتھی ہے کمال الدین، اس نے کہا تھا، میں نے بھی کہنا شروع، اس کو بھی لیجئے جی بیٹھ گئے۔ اب وہ سب اندر ہی اندر کہہ رہے ہیں یا اللہ کسی نے تو دیکھا ہوگا، بھیج اس کو، ورنہ آج مفتی صاحب کے سامنے اپنی عزت۔ اشارہ کر رہا ہوں بلا تشبیہ، اشارہ کر رہا ہوں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ سمجھنے والے سمجھے ہوں گے، اشارہ کیا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، ٹائم تھوڑا۔ بیٹھ گئے، قطار لگ گئی، سارے کسی نے تو دیکھا ہوگا، ایسے ہی تو نہیں شور مچاؤ۔ آخر میں بندہ آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس کا نام جی میرا نام جمال الدین ہے۔ کیوں بھائی چاند ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا۔ بچہ بچہ کہہ رہا ہے، بچہ بچہ تو کہہ رہا ہے تم نے دیکھا؟ جی الحمدللہ میں نے دیکھا۔ وہ سارے کہنے لگے مفتی صاحب ہم کوئی جھوٹ بول رہے تھے، آپ ہمارا یقین ہی نہیں کر رہے تھے، دیکھ لو۔ مفتی صاحب کہیں گے دعائیں دو اس کو، یہ نہ آتا تو تم سچے ہو کر بھی سچے نہیں، یہ آیا ہے تو اس نے تمہیں سچا کیا ہے، اگر یہ نہ آتا تو تم سچے ہو کر بھی سچے، اس کو دعائیں دو بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آ کر کہتے رہے لوگوں کہو اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے پوچھا دیکھا ہے؟ ان کا دیکھا نہیں، وہی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو پہلوں سے بھی سنا ہے، کیا آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے اپنے عزت و جلال والے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ جب عینی شاہد چشم دید گواہ آ گیا، آسمان سے فتویٰ اترا ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ چشم دید گواہ کے بعد کسی اور کی ضرورت کیسے ہوئی ہے تصدیق؟ اب پوچھو علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور بتاؤ ان کو جا کے تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، تم تو ان کی تھوک کا بھی بدل نہیں لا سکتے۔ ان کی تھوک کا یہ حال ہے، ان کی تھوک جانتے ہیں؟ تھوک جانتے ہیں؟ اسپٹ، لعاب، چلو جو بھی نام آپ نے رکھا ہے، ان کی اسپٹ کا یہ حال ہے کہ آپ کی بھی میونسپل کارپوریشن نے جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوگا، دفتروں میں ٹرینوں میں تھوکنا منع ہے، لکھا ہوا تھا نا، ڈونٹ اسپٹ، کیونکہ ان کو پتا ہے نا ان کی تھوک میں کتنی برکتیں ہیں۔ جگہ دفتر میں جاؤ تھوکنا منع ہے، جہاز میں اعلان، ریل میں اعلان، بسوں میں اعلان، تھوکنا منع ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کی کیا شان ہے، کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں میٹھا ہو جاتا ہے، دکھتی آنکھوں میں ڈالتے ہیں وہ تندرست ہو جاتی ہیں، مٹی میں ڈالتے ہیں خاکے شفا بنا دیتے ہیں، کٹے ہوئے جسم پہ لگاتے ہیں جڑ جاتا ہے۔ تم تو ان کی تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم نبی کا مقابلہ کہاں سے کرو گے؟ آپ سوچیں گے کہ جی تھوک منہ سے نکلتی ہے تو پاک نہیں رہتی، کیسے اس پر حکم؟ دیکھو ساری لکڑیاں اسی زمین سے نکلتی ہیں، ہر لکڑی میں خوشبو ہوتی ہے، سندل میں کیوں ہوتی ہے؟ وہ بھی اللہ نہیں بنایا، اسی زمین سے نکلا ہے، تو اللہ جس میں کمال رکھ دے آپ اعتراض کر سکتے ہیں؟ آج میں کہوں مچھلیاں دیکھو قدرت کے جلوے، یہ پرندے دیکھو قدرت کے جلوے، ارے پرندے بھی مخلوق ہیں، یہ درخت بھی اور یہ تمام مچھلیاں بھی، یہ سب مخلوق ہیں، ان میں رب کے جلوے نظر آ سکتے ہیں، تو یہ ادنا مخلوق ہے، میرا نبی اعلی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔
سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے نبی کو کوئی جانا نہیں، اعلی حضرت نے ساری زندگی یہی تعارف کروایا، اور جو نبی کا نہیں ہے اس کو دودھ سے جس طرح مکھی نکالتے ہیں نا، اس طرح نکال کے پھینک۔ باپ ہو، ماں ہو، کوئی ہو۔ آپ واقعہ نہیں سنتے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی اپنے باپوں کو تھپڑ مار دو۔ ان کے والد کا نام کوئی بتائے گا؟ میں نے نام پوچھا، کنیت نہیں پوچھی۔ علماء فوراً بتا دیتے ہیں، کیا کروں، مجمع کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ ان کے والد کا نام عثمان تھا، کنیت ابو قحافہ، ابی قحافہ۔ حضرت ابو بکر ان کا نام عبداللہ تھا، کنیت کے معنی نک نیم، پکارا جانے والا نام۔ ان کے منہ سے اس وقت کوئی بات نکل گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو بکر نے کھینچ کے تھپڑ مار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے؟ تو حضرت ابو بکر آگے سے یہ نہیں کہتے غصہ آ گیا تھا، ہاتھ چھوٹ گیا، کیا کروں، بندہ ہوں، غصے میں ہو جاتا ہے، نہیں، کہا میرے باپ کی قسمت اچھی تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں اس کی گردن اڑا دیتا، میں آپ کے خلاف کوئی بات سن سکتا۔ یہ صدیقی جذبہ لاؤ۔ صحابہ سارے پریشان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضرت اسامہ کو روانہ کیا ہوا ہے لشکر دے کر، مدینہ منورہ میں قیامت قائم ہو گئی ہے، غیروں کو موقع مل جائے گا، کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو بکر بڑے مطمئن، فرمایا جو نبی نے فیصلہ کیا میں اس کو بدل سکتا، جیسا حکم دیا ویسا ہی ہوگا، میں اس میں کوئی تبدیلی لانے والا نہیں۔ یہ ہے کمال اتباع، ماحول کو نہیں دیکھنا، مصلحت نہیں، نبی کے حکم کو دیکھنا۔ یہی اعلی حضرت کا پیغام ہے، اسی کو ہم ان کا عشق کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کو عمل کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ میرے سامنے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، قریب ہو یا دور، کوئی شخص کسے باشد اگر نبی کا نہیں ہے تو میرا۔ کیا آج ہمارا یہ حال ہے؟ جی مولانا صاحب آخر کاروبار بھی تو کرنا ہے نا، بچیاں ہیں، پھر رشتے کہاں سے آئیں گے، سلسلے کیسے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں رہا۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اگر دنیا سے نہ بنا کے رکھی تو کام نہیں بنیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، جس کسی نے دنیا کی خاطر بد مذہبوں سے تعلق جوڑا ہے، دین اس کے پاس نہیں رہا، دین اس کے پاس نہیں رہتا، نحوست آتی ہے اور پھر اس کے بعد مسائل، پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ ملتا اور جو نبی کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، لکھنے والا ابن جوزی۔ ملک شام میں حلب کے علاقے میں ایک شخص تھا، اس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال مبارک، کتنے؟ منہ مبارک، سیکرڈ ہیئر، شعر رسول، 3 عدد اس کے پاس تھے، بڑا ادب کرتا تھا، وفات ہو گئی اس کی، بچے 2 اس کے بیٹے۔ جب سارا حصہ بکرا ہوا، وراثت تقسیم ہوئی، بالوں کا مسئلہ آ گیا کہ بال بھی تقسیم کرو۔ بڑے نے ایک اپنے پاس رکھا، ایک چھوٹے کو دے دیا، اب تیسرا رہ گیا تو چھوٹے نے کہا اس کے 2 کرو۔ بڑے نے کہا کچھ ہو جائے میں نبی کے بال کے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا، اس کو کاٹنے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا پھر برابر برابر نہیں ہوگا۔ بڑے نے کہا اچھا سن، اگر یہی بات ہے یہ دوسرا بال بھی مجھے دے دے، 3 بال مجھے دے دے، میرا سارا حصہ لے لے، میں جائیداد قربان کرتا ہوں، یہ 3 بال مبارک مجھے دے دے۔ اور چھوٹے نے کہا اور کیا چاہیے، لے سنبھال، بال تو رکھ، مجھے دے دے تو۔ اس نے دولت پہ اپنا فخر کیا، لے لی، اس کی دولت آہستہ آہستہ اس سے نکل گئی۔ جس نے 3 بال لیے، دولت قربان کی، اللہ نے اس کو دنیا میں بھی نوازا، دین میں بھی۔ جب اس کی وفات ہوئی اس نے وصیت کی، 1 بال میری دائیں آنکھ میں، 1 میری بائیں آنکھ میں، 1 زبان کے نیچے رکھ دینا۔ اس کو دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں ایک شخص کو خواب میں ملے، فرمایا اعلان کر دو جس کو کوئی حاجت ہو اس کی قبر پہ جائے، حاجت پوری ہو جائے گی۔ سن رہے ہو؟ ادب سے بات بنتی۔ اعلی حضرت نے سچ کہا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا
جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا، جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا۔ اس شعر پر اعتراض کیا کسی نے، دیکھو منشی کہہ دیا تم نے رب کو، انہوں نے منشی سمجھ لیا کھاتا لکھنے والا۔ میں نے کہا نا جہالت کا مرکب ہے، اور شعر نہیں پڑھتے الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، منشی کے معنی تک تو آتے نہیں، پیدا کرنے والے کے معنی کو تم نے روکڑ لکھنے والا سمجھ لیا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں گئے اللہ نے فرشتوں کو ساتھ کر دیا، جو میرا نبی کہتا جائے ویسا لکھتے جاؤ، ویسا ہی ہونا چاہیے، ادھر ان کے منہ سے نکلے ویسا ہی ہونا چاہیے، ویسا ہی۔ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ ارے ہم فخر کرتے ہیں اس ہستی پہ جس کا نام امام محمد رضا ہے، اس نے ہمارے سینوں کو چیر کر عشق رسول بھرا ہے، احسان ہے ان کا، اور کوئی راستہ بتا دے ساری عمر اس کا احسان مانتے ہو، اس ہستی کا احسان مانو جس نے دین کی حفاظت کی ہے، ایمان کی حفاظت کی ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، فتنے اٹھنے شروع ہو گئے، 30 سالہ خلافت علی منہاج النبوت کا دور جب ختم ہوا، فتنے اٹھنے شروع ہو گئے۔ جب یزیدی دور آیا، امام حسین نے دین کی حفاظت کی، اس کے بعد دیکھیں امام احمد بن حنبل کو کتنی قربانیاں دینی پڑی، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنی قربانیاں دی۔ جب بھی دین پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے کسی نہ کسی مرد کامل کو پیدا کیا۔ جب 14ویں صدی میں دین کے لٹیرے، دین کے ڈاکو دین پر حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اس دور غلامی میں اللہ نے احمد رضا پیدا کیا، انہوں نے جہاد کیا، ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و عظمت کے تحفظ کے لیے خدمت کی۔ کیسی خدمت کی ہے، آج ان کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ فتاوی رضویہ ایک ان کی جھلکی ہے، اس کا بھی پوری دنیا کے دوسرے جو مخالف ہیں ان کے پاس جواب۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ارے ہم سے تو فتاوی رضویہ کا وزن نہیں اٹھتا، اس کا متن کہاں سے اٹھائیں؟ 12 جلدیں اگر میں آپ کو دے دوں اٹھائی نہیں جائیں گی، اور اب اس 12 کی تو ہم نے پاکستان میں 26 بنا دی ہیں، اور آگے کتنی اور بننی ہے پتہ نہیں، صرف اس کی شرح کرتے ترجمہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جہاں صرف عربی لکھی ہے ترجمہ نہیں لکھا، اب ہم ترجمہ بھی کر کے دے رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں جان لو، ایمان کی حفاظت بنیاد ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، اب جان لے اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب ایمان ان کو اپنی جان بتا رہا ہے تو ہمارے ایمان کی جان وہی ہے۔ اگر ہم نے ان کو ایمان کی جان نہ سمجھا تو پھر ہم نے نبی پاک سے کوئی تعلق جوڑا تو جس کا تعلق نہیں جوڑا وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا؟ حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ علیہ، میں حیران ہوں کیسے کیسے لوگ ہوئے، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے میری آنکھوں سے اوجل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں مانوں۔ کیسے لوگ تھے! اور آج اعتراض کرنے والے، فیض الباری شرح بخاری لکھنے والے جو ہیں آپ کے دیوبند والے، انہوں نے بھی لکھا، کس کے لیے؟ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی یا شعراوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے یہ الفاظ ہے بحر لا ساحل لہ، وہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں۔ ان کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے جاگتے ہوئے نبی پاک کو پوری بخاری پڑھ کے سنائی ہے۔
حالانکہ وہ ابھی چند سو برس پہلے ہوئے نبی پاک کا پہلے وہ یہ لکھ رہے، اور آج چیلے کہتے ہیں نہیں مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ ہم نے پوچھا کیا مطلب، تو کہتے ہیں اس کا مطلب مٹی سے مل گئے۔ تو میں نے کہا تم نے کیا سمجھا، ہمیں اردو نہیں آتی، میں اور سے کا فرق نہیں جانتے ہم؟ سمجھا دوں آپ کو، میں اور سے کا فرق سمجھا دوں؟ مٹی میں ملنا، مٹی سے ملنا، دونوں میں اور سے کا فرق ہے نا، سمجھا دوں؟ ناراض تو نہیں ہوں گے، مجھ پہ فتوا تو نہیں لگائیں گے؟ پکی بات ہے۔ جس نے یہ عبارت لکھی ہے مٹی میں ملنے، میں اس کو کہوں کہ اس جو بھی اس کا نام ہے دہلوی صاحب سے چھڑی گم ہو گئی، دہلوی صاحب سے، اور یہ کہوں دہلوی صاحب میں، سمجھ آ گیا میں اور سے کا فرق؟ ہاں کیا سمجھتے ہیں ہمیں اردو نہیں آتی؟ ان میں گم ہو گئی اور ان سے گم ہو گئی، فرق سمجھ لو نا میں اور سے کا۔ یہ اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ مصنف امام عبد الرزاق بڑے مشہور، حضرت امام بخاری کے استادوں کے استاد، ان کی کتاب المصنف میں حدیث موجود ہے، جب کوئی مومن حافظ قرآن دفن کیا جاتا ہے، اللہ مٹی سے فرماتا ہے اس کے جسم کو نہ کھانا، زمین جواب دیتی ہے یا اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھاؤں جس کے سینے میں تیرا کلام ہے۔ سنو حدیث آپ نے سنی، سبحان اللہ بھی کہا، اب ذرا سوچو، ارے جس نے قرآن یاد کیا ہے جب اس کو مٹی نہیں کھاتی تو جس پر کلام نازل ہوا ہے۔ کچھ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جو نبی کے لیے ایسی باتیں لکھ رہے ہیں غلط بولو، ایمان والے ہیں؟ تقریر سمیٹتا ہوں، یہ بتاؤ میری آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اعلی حضرت نے تو اپنا فریضہ انجام دیا، انہوں نے مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے، بتانے کے لیے سب کچھ بتا دیا کہ ایمان کیا ہے، علم کیا ہے، نبی کی نسبت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے دکھا دیا۔ کیا اب ہمارا کام صرف یہی ہے کہ سال میں یوم رضا منا لیں، عرس رضوی میں جا کے شرکت کر لیں، توشہ کھا لیں، چھٹی؟ آپ میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کی بیوی کو عقیدے یاد نہیں ہیں اس کو یاد کراؤ، آپ کے بچے کو عقیدے یاد نہیں ہیں اس کو عقیدے یاد کراؤ۔ آپ کے بچے باہر نکلتے ہیں، ٹی وی میڈیا ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے، اگر آپ نے اپنے گھر والوں کو عقیدے یاد نہ کرائے وہ دوسروں کی سن کے متاثر ہو جائیں گے، اور اگر عقیدے یاد کرا دیے پھر ان کو کوئی بہکا سکتا۔ اگر نہیں معلوم ان علماء سے کام لو۔ آپ کہو گے علماء بتاتے نہیں، آؤ ان کے پاس، ان کو مصروف رکھو، پوچھو ان سے، بتائیں گے، کتابیں موجود ہیں، پڑھو، خود نہیں پڑھنی آتی بچوں سے کہو، اردو میں موجود، انگلش میں موجود، ہندی میں موجود، کون سی زبان ہے جس میں کتابیں موجود نہیں ہیں؟ روزانہ 10-15 منٹ لگا کر عقیدے یاد کرو، خود عقیدے یاد کرو، بچوں کو کرواؤ، اپنے گھر بار کو سنی بناؤ۔ عورتوں بچوں سے کہہ دو غلط لوگوں سے دوستی رکھنی اونچی نہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنی، قربانی کی کھالیں دینی، ان کو بیٹی بہن کا رشتہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کا وفادار نہیں وہ میرا تمہارا ہو سکتا۔ اور یاد رکھو اگر نبی سے نسبت پختہ رکھی تو غمزدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ جب سب نفسی نفسی کرتے پھریں گے اس مجمع میں، اس ہجوم میں کون دستگیری کرے گا؟ سوچیں، سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ نفسی کا مطلب مجھے اپنی پڑی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اس وقت اگر انا لہا کہنے والا ہوگا تو میرا آقا ہوگا۔ پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ قربان ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، ارے ہر لمحہ ان کے لیے شکرانے میں وقف کر دیں، ان کا حق ادا ہو سکتا۔ سنی بنو، اپنے اہل سنت کے علماء کی، مدرسوں کی، اداروں کی تنظیم
آئیں گے قربان ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. ارے ہر لمحہ ان کے لیے شکرانے میں وقف کر دیں, ان کا حق ادا ہو سکتا. سنی بنو, اپنے اہل سنت کے علماء کی, مدرسوں کی, اداروں کی, تنظیموں کی مدد کرو. آپ کے پاس وقت نہیں ہے, پیسہ دو. جس کے پاس وقت ہے وقت دو. جس کے پاس صلاحیت ہے, کوئی پڑھنا جانتا ہے, کہو جی مجھے پڑھنے کا کام دے. جو لکھنا جانتا ہے کہو مجھے لکھنے کا. اگر ہفتے میں 2 گھنٹے بھی آپ روزانہ لگانا شروع کر دیں گے, آپ کو کسی اور کی ضرورت. کوئی کہے جی میں اس دن آؤں گا 1 گھنٹہ دوں گا, دوسرا کہے جی میں دوں. اس طرح کام کرو, اپنے آپ کو منظم. شکایتوں سے بات نہیں بنے گی. اجی دوسروں کو تو سرمایہ مل رہا ہے, ہم نے کب مانگا ہے؟ ہم کہاں سے مانگتے ہیں؟ ہم تو صاف کہتے ہیں دینے والا ہے سچا ہمارا. ہمیں ادھر ادھر سے ضرورت بھی, غیروں سے وہ مانگتے ہیں پیارے, ہمیں خود دیتے ہیں. اور جو دیتے ہیں وہ چھینتے نہیں, دوسرے تو چھین لیتے ہیں. ادھر سے ملا ہوا ختم ہوتا. تعلق کو مضبوط کرو. سنی جیو, یاد رکھو قبر میں کسی اور کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, صرف آقا کی نسبت کے بارے میں. اگر اس میں کامیاب تو بیڑا. میرا پروگرام میں صرف 4 دن کے لیے کرناٹک میں آنگل شریف میں عرس تھا, وہاں بلایا گیا تھا, اور میں 1 مہینے سے سفر میں ہوں. اور ابھی میں نے گھر صرف 1 دن کے لیے جانا ہے, اگلے دن پھر سفر شروع ہو جانا ہے. تو یہ آج کا دن میری روانگی کا تھا. اب آپ یقین مانیں مجھے 1 گھنٹے بعد ایئرپورٹ پہنچنا ہے. اگر آپ سب ہاتھ ملانے لگ گئے تو میں اس میں شاید دیر ہو جائے. تو یہ پروگرام دوبارہ رکھ لیا گیا, اور میں نے 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت تقریر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کبھی اللہ نے چاہا آؤں گا, ضرور ملاقات ہوگی, ورنہ پیغام جو دے کے جا رہا ہوں اس کو بھولنا. میرا سیاست سے تعلق نہیں, کسی جماعت سے تعلق نہیں, نہ میں کسی کا ایجنٹ, نہ سرمایہ دار کا, نہ کسی چوکی دار کا, نہ کسی پہرے دار کا. میں اگر ایجنٹ, اگر کہنا ہی ہے ایجنٹ, تو غوث پاک کا ایجنٹ ہوں, اور پیغام محبت پھیلا رہا ہوں. اللہ تعالی اسی کو میرے لیے سرمایہ آخرت بنا دے. میں تو حیران کہ میرے آنے سے پہلے 8 تقریروں کی کیسٹیں موجود ہیں. اور محمد زبیر قادری صاحب جو تحریک فکر رضا, جنہوں نے بلانے میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے, ان کے پاس میری ساری CDs اور دوسری چیزیں موجود, کتابیں موجود ہیں. اور میری کیا ضرورت ہے, آپ کے پاس تو علماء کی ماشاءاللہ کہکشاں سجی ہوئی ہے. تو اتنے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ ان کی قدر کریں اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں. مجھ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو, معافی چاہتا ہوں. کوئی بات مجھ سے غلط ہو گئی ہو, اللہ مجھے معاف فرمائے. آپ ناراض نہ ہوئیے گا, میں سب سے ہاتھ اس وقت اس لیے نہیں ملا سکوں گا کہ ٹائم نہیں ہے, تو اس وقت مجھے معاف کر دیجیے گا. میں ویسے کوئی اعتراض نہیں, لیکن ٹائم نہیں رہا. پھر تقریر مختصر کرتا, اگر ہاتھ ملانے ہیں تو میں سلام پڑھتے ہی نکل جاؤں گا. پھر زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت. غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام دائما ابدا۔ تشریف رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، جزاک اللہ۔ حضرت تشریف رکھیں، بس 2 منٹ کی بات۔ حضرت نے خود اعلان فرما دیا ہے، عالم کے مصافحہ کرنا بھی سبحان اللہ کار ثواب، اور صرف چہرہ دیکھنا بھی کار ثواب۔ بیٹھ جائیے آپ حضرات، کھڑے کیوں ہیں؟ تشریف رکھیے تمام حضرات۔ حضرات یہاں پر حضرت علامہ مولانا عباس علی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے میرے ہاتھ میں یہ ایک رقعہ دیا ہے کہ محترم جناب عارف نسیم خان صاحب کی جانب سے یہاں جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کی خدمت میں، خصوصاً حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب کی خدمت میں، اعلیٰ حضرت سیدنا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوے کی مبارک کتاب فتاوی رضویہ کی کتاب الصلاۃ کو بطور تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ عباس علی صاحب حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب کی خدمت میں فتاوی رضویہ کئی یہ 2 جلدیں پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو مسائل نماز سے متعلق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اور ابھی تک تو مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگایا، آج میرے ساتھ نعرہ لگائیے، فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ، فتاوی رضویہ، الدولۃ المکیہ۔ اب اعلیٰ حضرت کے ایک کتاب کا نام لے کے نعرہ انشاءاللہ سنی دنیا لگائے گی۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اعلان ہمارے برادر طریقت، برادر شریعت، مجاہد سنت جناب الحاج محمد سعید صاحب نوری کے والد محترم، بڑے قدیم سنی مجاہد جناب الحاج محمد شفیع صاحب رضوی، وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی الحاج محمد سعید نوری صاحب کے والد محترم جناب الحاج شفیع احمد صاحب رضوی کو شفائے کامل و عاجل و قائم و دائم غیر عاجل اپنے پیاروں کے صدقے میں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ کوکب نورانی صاحب کے جو کیسٹ کا میں نے اعلان کیا تھا، اس کی اطلاع بھی مجھے ملی کہ وہ سارے کیسٹ مینارہ مسجد کے گیٹ پر سے ہمارے احباب نے ہدیہ کر لیے۔ اب اس وقت ایک بھی کیسٹ موجود نہیں ہے۔ کل سے انشاءاللہ اسماعیل حبیب مسجد کے بازو میں جو چشتیاں کیسٹ ہیں وہاں سے وہ تمام کیسٹ بھی، آج کی تقریر کا کیسٹ بھی اور کھتری مسجد کی تقریر کا کیسٹ بھی انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گا۔ بس حضرت کی دعا کے ساتھ ہی اختتام۔ حضرت دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں، آپ دعا فرمائیں۔ آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
یا اللہ کریم اس محفل کو قبول فرما. آمین آمین ہم سب کا اس میں شرکت کرنا قبول فرما. آمین. جو کچھ پڑھا سنا گیا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما. آمین. کوئی بات تیری بارگاہ میں پسند آئی ہو اس کے توفیل ہم سب کی بخشش فرما دے. آمین. یا اللہ کریم اس وطن میں تمام مسلمانوں کو عزت عطا فرما. آمین. ہم سب کے ایمان جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. آمین. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہی ان کی مدد فرما. آمین. جتنے بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما. جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. آمین. جتنے لوگ موجود ہیں جو جائز حاجات اپنے دلوں میں خیالوں میں رکھتے ہیں یا اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سب کی جھولیاں بھر دے. آمین آمین. سب پر کرم فرما دے. آمین. الحاج محمد سعید نوری صاحب کے والد محترم کو شفا عطا فرما. آمین. یا اللہ کریم جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب پر کرم فرما. آمین. اور سب کے صدقے میرے حق میں بھی خیر فرما. آمین آمین. ہم سب کو سچا پکا سنی رکھ. آمین. یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں حضور کا غلام رکھ. ہم آمین. سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. آمین. ان علماء اہل سنت ان تنظیموں کو الہی اور زیادہ کامیابی آمین. عطا فرما. آمین. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد میری آپ رسول سے اللہ. گزارش مجھے مصافحہ راستہ دے نہیں. دیجئے. حضرت نے خود کیونکہ اعلان کر دیا میرے پاس لہذا بالکل ٹائم مصافحہ نہیں نہیں. ہے. معاف کر دیجئے گا. اللہ آپ سب کو سلامت بس رکھے. سلام. اسلامی بیانات، نعتیں اور تلاوت کلام پاک کی کیسٹیں اور سیڈیز حاصل کرنے کا بہترین مرکز چشتیہ کیسٹ. ہمارا پتہ 127 ابراہیم رحمت اللہ روڈ، اسماعیل حبیب مسجد، چائنیز اینڈ گریل ہوٹل کے سامنے، ممبئی، انڈیا. فون نمبر 31096014 اور 32591437. اسلامی بیانات، نعتیں اور تلاوت کلام پاک کی کیسٹیں اور سیڈیز حاصل کرنے کا بہترین مرکز چشتیہ کیسٹ. ہمارا پتہ 127 ابراہیم رحمت اللہ روڈ، اسماعیل حبیب مسجد، چائنیز اینڈ گریل ہوٹل کے سامنے، ممبئی، انڈیا. فون نمبر 31096014 اور 32591437.